بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی صاحب آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے ہماری پہلی صورت ہے ہمزہ، اس کا نام جی ہمزہ، اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی وہی 9 آیات 9 آیات. جی اس صورت کا یعنی خلاصہ یہ ہے، جس سے ہمیں صورت کا مفہوم اور آگے اس کے معنی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کو بیان کیا ہے. جی یعنی 3 طرح کے سخت گناہ ہیں اور ان سخت گناہ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور اس کی سختی اور شدت کو بیان کیا ہے. جی اب وہ 3 گناہ کون سے ہیں جی؟ ایک ہے ہمزہ، دوسرا ہے لومزہ اور تیسرا ہے مال کو جمع کر کے رکھنا. ٹھیک ہے جی. یہ 3 گناہ ہیں اور اس کے اوپر پھر عذاب نار کی وعید بھی اور اس کی شدت بھی اور سختی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اگلی آیات میں. جی یہ ہے اس کا یعنی کیا ہے لب لباب اور خلاصہ. جی جی اب رہی بات کہ ہمزہ کسے کہتی ہیں، لومزہ کسے کہتے ہیں، اور مال جمع کر کے رکھنا پر جو وعید ہے اور مال کو گن کے رکھنا اور رو کے رکھنا، وہ کون سا مال ہے جس پر جہنم کی وعید ہے. جی آگے جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ 3 قبیح فعل جو ہیں، اگر یہ اللہ معاف فرمائے مسلمان میں ہے، کلمہ گو میں ہے، تو پھر وہ توبہ سے اور استغفار سے اور ہمزہ اور لومزہ کسی کی طعن و تشنیع کی ہے تو اس سے معافی تلافی کروانے کے بعد اللہ غفور رحیم ذات ہے، وہ معاف فرما دیں گے جی. اور اس کی بالکل خلاصی ہو جائے گی، وہ جہنم کی طرف جائے گا ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر توبہ کے وہ مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں سختی ہے، عذاب نار ہے. وہ غفور رحیم ذات ہے، اگر وہ مغفرت کرنا چاہے تو وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس کا کوئی ہم نے عیب جوئی کی ہے، جس پر بہتان لگایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دے کر اپنے خزانے سے اس کو نیکیاں دے کر اس بندے کو راضی کر کے تو وہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف فرما دے اور دونوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے. جی یہ بھی اس کی ذات میں کوئی بعید نہیں ہے، وہ غفور رحیم ذات ہے. جی تو یعنی اگر یہ اعمال قبیحہ، یہ برے 3 اعمال اگر یہ مسلمان مومن سے سرزدہ ہوتی ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں. جی یا تو وہ توبہ طائب ہو کر اور ان تینوں اعمال قبیحہ کو چھوڑ کر دنیا میں توبہ طائب ہو کر معافی تلافی کر کے جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتی ہیں جی اور وہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. جی اور اگر وہ جاتا ہے بغیر توبہ کے اور یہ اپنے گناہ کے ساتھ لے کر جاتا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. اللہ غفور رحیم ذات ہے، جس پر تعاون تشنیع کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کے عیب جوئی کی ہے، اللہ اس کو اپنے خزانہ سے اعمال صالحہ دے کر اس کو جنت میں بھیج دے جی. اور اس کو راضی کر کے کہ یا تو اپنے مسلمان بندے بھائی کو معاف کر دے تو وہ معاف کر دے تو پھر بھی اللہ غفور رحیم ذات ہے، پھر بھی اپنے اس گناہ بکار بندے کو جنت میں بھیج دے گا. جی تیسری صورت یہ ہے کہ اس گناہگار مسلمان کو اللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائے جہنم میں داخل کرے اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے. جی دوسرا انسان دنیا میں بندہ وہ ہے جو کافر ہے جی. اور کافر جو یہ 3 کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جس کو آگے ذکر بھی کیا جا رہا ہے. اور ایک بات یہ جو آیت یعنی قرآن کی جو ہے نا سورت سے اور قرآن کے الفاظ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، مترشح ہوتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ گناہ کافروں کے اندر پائے جاتے ہیں. مسلمان کی شیان شان نہیں ہے کہ یہ گناہ کرے. جی ٹھیک ہے. مسلمان کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ افعال قبیحہ کا ارتکاب کرے. عام طور پر یہ چیزیں، یہ جو افعال قبیحہ ہے یہ کافروں کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل یہ ابھی جو آپ پڑھیں گے 3 باتیں
ہم سروے کریں اور مطالعہ کریں تو بہت سارے لوگ اس سے یعنی کیا ہے اس میں مبتلا ہیں اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوں گے. جی اللہ بچائے جی. تو اب رہی ہاں جی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. تو اب آتے ہیں ہم ان کی وضاحت کی طرف کی. پہلا میں نے آپ کو بتایا ہومازہ. جی. ہومازہ کسے کہتی ہیں جی؟ ہومازہ کا کئی معنی کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک معنی ہے کہ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیبوں عیوب کو ان کے عیوب کو بیان کرنا. جی. کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا بیان کرنا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اس کو ہومازہ کہتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے جی لومازہ. لومازہ کا معنی ہے کہ آمنے سامنے کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا, کسی کے ساتھ گالن گلوچ کرنا, کسی کو تان دینا اور منہ کے اوپر سامنے بیٹھو. جی. تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی غیبت اور یہ ہومازہ اور لومازہ کا وعید اور اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ تو صحابہ نے گزارش کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا, اس کا ذکر کرنا, یہ کیا ہے جی؟ غیبت ہے. جی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر یہ بات پائی جائے اور پھر کوئی بیان کرے, تو فرمایا یہ اگر پائی جائے تو پھر بیان کرے تو یہ تو غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جا رہی تو پھر کوئی بات کرے تو بہتہ ہو پھر تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے. جی. اور یہ بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی زیادہ برا ہے, کیونکہ ایک بندے کے اندر ایک فعل پایا ہی نہیں جا رہا تو پھر اس کی طرف یہ بات کو بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سخت ہے. کیوں کہ غیبت کرتے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے یعنی کسی کے سامنے اگر منہ پہ کریں گے تو وہ روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, بس اوقات وہ روک بھی سکتا ہے, اور پیٹھ کے پیچھے کریں گے تو وہ تو نہیں سن رہا بیچارہ. جی. اور آگے چل کر پھر اس کے اوپر اور سخت وعیدیں آئی ہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا. فرمایا یہ غیبت کرنا, یہ کسی کی چغلی کھانا, یہ کسی پر بہتان باندھنا, ایسے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا. جی. جی. تو پہلے یہ دو افعال قبیحہ یعنی بہت بڑے گناہ جن کا ذکر ہے. پہلا ہومازہ یعنی کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا, اس کا ذکر کرنا, اور لومازہ کا معنی ہے آمنے سامنے کسی کو تانا دینا. جی. ایک معنی. دوسرا معنی حضرات نے ہومازہ کا لیا ہے بالقول یعنی زبان کے ساتھ کسی کی برائی بیان کرنا, اور لومازہ کا معنی لیا ہے بالفعل یعنی کیا ہے جی؟ اشاروں سے, کنایوں سے, ہاتھ سے, آنکھ کے اشارہ سے کسی کی برائی کو ظاہر کرنا, یہ ہے لومازہ. جی. دو معنی ہو گئے جی. ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا, جی. یہ ہے ہومازہ, اور دوسرا لومازہ سامنے کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا. جی. دوسرا معنی جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہومازہ معنی ہے قول یعنی بات سے, گفتگو سے کسی کے عیب بیان کرنا, اور لومازہ کا معنی ہے کہ فعل سے یعنی کیا ہے جی؟ اشاروں سے, کناؤں سے کسی کے کیا ہے جی؟ بیان کرنا عیب کو. بعض رات نے ایک اور معنی بیان فرمایا ہے کہ یحمزہ و یلمزہ بلسانہ و عینہ یعنی کیا ہے جی؟ ہاتھوں سے, آنکھوں کے اشارے سے, زبان کے اشارے سے کیا کرنا؟ کسی کے عیبوں کو بیان کرنا. اور حال سب کا جو وہ کیا ہے کہتے ہیں مغز ہے سب کا, وہ یہی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا, کسی کے عیب جوئی کرنا, کسی کو طعن و تشنیع کرنا اور لوگوں کو بتانا. تو یہ پہلے دو گناہ ہیں. جی. دوسرا گناہ ہے میں نے بتایا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا, جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے, اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. جی. دوسرا یہ فعل قبیح ہے. اب یہ دیکھیے مال کو گن گن کر رکھنا تو بذات خود قبیح نہیں ہے, لیکن یہ کب قبیح ہوتا ہے؟ جبکہ نہ اپنی ذات پر, نہ اپنے اہل و عیال پر, نہ اپنے رشتہ داروں پر اور نہ ضرورت مندوں پر خرچ
خرچ کرے جی تو اس کو کہتے ہیں بخل. بخل سے کام دیتا ہے. تو یہ مال کو جمع کر کے اور گن گن کر رکھنا یہ ہے برا کام ہے. جی اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پر بھی، اپنے اہل و عیال پر بھی، اپنے عزیز و اقارب پر بھی، اور ضرورت مندوں پر بھی، اور مستحقین پر، اور دینداروں پر، اور اہل اللہ پر جو خرچ کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنے مال کو گنتا ہے تو اس کے لیے یہ کبھی نہیں ہے اور یہ فعل برا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور اگلی بات کی طرح یہ بات بھی ایسے ہی ہے کہ زیادہ تر یہ جو بات پائی جاتی ہے نا، اس طرح کے مال کو گن کر رکھنا اور پھر اس کو خرچ نہ کرنا، یہ زیادہ تر یہ کفار کی نشانی ہے. جی لیکن اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اب یہ مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتی ہیں کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میری نعمت کا اظہار میرا بندہ اپنے اوپر کرے. وہ کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اچھا اس کا روزگار دیا ہے، کاروبار اچھا ہے، جی. اس کی تنخواہ اچھی ہے، تو وہ اپنے اوپر اپنے جسم پر ظاہر کیا کرے؟ اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، اچھا کھانا کھائے، اہل عیال کو اچھے کپڑے پہنائے. اچھا، حتیٰ کہ علماء مورخین فرماتی ہیں اور فقہاء یہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، زیادہ تر یہی قول راجی ہے کہ وہی ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں، فرماتے وہ ہر روز ایک نیا سوٹ بدلتے تھے، ہر روز، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مال دیا ہوا تھا جی. اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اپنے اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے نعمت کو دیے ہوئے اپنے جسم پر ظاہر کرو. جی بڑے پرانے کپڑے پہننا اور میلے کچیلے کپڑے پہن رکھنا اور ہر وقت ایسے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. ہاں کپڑے اچھے ہوں لیکن ان اچھوں کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکرانہ کرتا جا رہا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتی ہیں. جی کپڑے اچھے پہننا اور یہ کہ لیکن وہ تکبر آ جائے، دکھلاوا آ جائے، اور خلاف شرع ان کی سلائی خلاف شرع ہو. اور خاص کر میں اللہ معاف فرمائے جیسے کہ عام طور پر عورتوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسا میرا سوٹ ہے ویسا کسی کے نہیں ہونا چاہیے جی. نہ گھر میں کسی کو ہونا چاہیے. میں بیاہ شادی پہ پہن کر ایسا سوٹ جاؤں، ایسا میرا پہنا ہوا لباس ہو کہ کسی اور کا نہ ہو، یہ قطعاً شرعاً جائز نہیں. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. جی بلکہ مدینہ طیبہ میں کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک قمیص تھی کہ مدینہ طیبہ کی ساری عورتیں اس کو مانگ کر لے جاتی، بیاہ شادی پہ جس کی بیاہ شادی ہوتی اس کو مانگ کر لے جاتی، وہ پہن کے اور پھیلا کر مجھے دے دیتی. ایک قمیص ساری عورتیں پہن رہی باری باری کی. جی یہ ہے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے جسم پر اظہار بھی ہو اور ادھر سے عاجزی اور انکساری بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو. یہ نہ ہو کہ کپڑے اچھے پہن کر اپنے آپ کو چوڑا کر کے چلائے اور کیا ہے اللہ معاف فرمائے اس میں تکبر ہو اور چال میں تکبر ہو اور گفتگو میں تکبر ہو. یہ اللہ کو پسند نہیں. جی ٹھیک ہے. تو بہرحال دوسرا میں نے فعل بتایا ہے کہ جو فعل قبیح ہے، برا ہے، وہ مال کو جمع کر کے اور پھر اس کو گن کر رکھنا، یعنی اس میں بخل کرنا، خرچ نہ کرنا. تو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنے کو بھی، بلکہ اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. جی. صدقے کا ایک تصور یہ ہے کہ جو صرف مستحقین کو دیا جانا وہ صدقہ نہیں. فرمایا کہ اپنے بچوں پر خرچ کرو گے تو یہ بھی صدقہ. مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرماتی ہے. جی صدقے کا مطلب ہے اللہ اجر عطا فرماتی ہے. یہ تیسرا فعل قبیح ہے. تو ان تینوں فعلوں کے بعد فرمایا اس پر سزا کیا ہے کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے اس کے اندر یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک بات عیب کی پائی جاتی ہے تو اس آدمی کو کیا ہے جی توڑ مروڑ کر کے رکھ دینے والی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جی حطامہ یہ جہنم کا نام ہے. تو فرمایا لیکن معنی اس کا کیا ہے، جو چیز بھی اس کے آگے چڑھے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھ دے، اس کو حطامہ کہتے ہیں. جی. اور فرمایا کہ اس جہنم میں سے ڈالا جائے گا، کیا ہے ان گناہ کے بد کی وجہ سے،
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی میں اس کا عربی میں معنی دیکھا تھا اے یلقین هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمہ وہی اسم من اسماء النار صفت. حطمہ کہتی ہیں یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور معنی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس کا معنی ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چور چور کر دینا. اچھا اب آگے فرمایا کہ کیا ہے جی وما ادراک ما الحطمہ اے مخاطب آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ یعنی توڑ پھوڑ کر رکھنے والی کیا چیز ہے جی فرمایا نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جی. اب فرمایا کہ یہ آگ کی کیفیت کیا ہوگی تطلع علی الافئدہ یہ کیا ہے جی دلوں تک پہنچ جائے گی جی دلوں پر حملہ کرے گی اور دلوں تک پہنچ جائے گی اور آگے فرمایا کہ جب دلوں تک پہنچنے لگے گی تو پھر وہاں سے آدمی بھاگ جائے. جیسے کہ دنیا کے اندر اگر اس کو کوئی مطلب آگ قریب آتی ہے یہ تو وہ پیچھے بھاگتا ہے اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ بھاگ جائے ورنہ ایسی بات نہیں ہوگی علیہم موصدہ تو ان کو اوپر اس نار کو بند کر دیا جائے گا اور ان جہنمیوں کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا باندھ دیا جائے گا جی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو بعد اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب سے راضی ہو کر اپنی نعمتوں والی ہمیشہ رہنے والی جنت عطا فرما دے آمین آمین. اب بات رہی تطلع علی الافئدہ جی وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. علماء یہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی آگ کے خلاف جو آخرت کی آگ ہے نا جو دلوں تک پہنچ جائے گی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ جب کسی کو اللہ معاف میں لگتی ہے نا اس کے جسم کو تو وہ دل تک پہنچنے سے پہلے وہ بندہ مر جاتا ہے جی اس لیے. لیکن جو جہنم کی آگ ہے جو کہ لا یموت ولا یحیی وہاں تو موت تو ہے نہیں وہاں تو زندہ ہی رہنا ہمیشہ تو اس لیے جب وہ دل تک پہنچے گی تو اس کے پہنچنے تک اس کا جسم جو پہلے جل چکا ہوگا وہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے گا اور صحیح ہو جائے گا اور پھر دوبارہ اس کے جسم کو وہ آگ جلانا شروع کر دے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے کر مسلمانوں کو کلمہ گو کو نکالنا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نکال دیں گے تو جو کافر ہمیشہ ہمیشہ جن کو جہنم میں رکھا جائے گا ان کو ایک زنجیروں میں فی عمد ممددہ عمد کہتے ہیں ستون کو ممددہ منا جس کے یعنی کیا ہے جی بند کر دیا جائے گا لمبے ممددہ منا لمبے لمبے ستونوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا جی. علماء فرماتی ہیں کہ لوہے کے صندوق بنا کر ان کے اندر ان کو ڈال کر جہنم کے ایک کیا ہے جی حصے میں ان کو پھینک دیا جائے گا کفار کو جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں جلتے رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے جی آمین. یہ ہے حاجی صاحب اس صورت کے یعنی اندر 3 افعال قبیحہ کا بیان تھا سخت گناہ ان کے اوپر عذاب شدید اور وعید تھی اور اس کی شدت کو بیان کیا گیا اور 3 گناہوں کی میں نے وضاحت کر دی اور پھر آگے جو عذاب ہے جس کی شدت ہے اس کو بھی میں نے بیان کر دیا. اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف جی بالکل. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی کا معنی ہے خرابی لے کل منا لا منا لیے کل منا ہر ایک وہ مذہب منا عیب لگانے والا اور لو مذہب منا تانا دینے والا جی. الذی جس نے جمع کیا مالن منا مال کو وہ منا اور عدد منا گن کے رکھا وہ منا اس مال کو جی. اچھا اب پورا ترجمہ ویل خرابی ہے کیا ہے بڑی خرابی ہے ہر عیب لگانے والے کے لیے اور یعنی غیبت کرنے والے کے لیے اور تانا دینے والے کے لیے جی. اور وہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھا اس نے جی. آگے فرمایا یحسب یحسب منا ہوتا ہے خیال کرنا سمجھنا ان منا بے شک مال منا مال وہ منا اس کا اخذ منا ہمیشہ وہ منا اس کو مانا یہ ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو وہ سدا وہ رہے گا اس کے ساتھ یعنی اس جی. کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا جی جی. فرمایا ایسی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے. فرمایا اس کے بعد کلا
کوئی نہیں، یعنی ایسی بات نہیں، لَيُنبَذَنَّ، انبذ ينبذ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، یہ مجہول ہے، یعنی پھینک دیا جائے گا اس کو، جی کیا ہے جی، توڑ پھوڑ کرنے والی آگ میں جی. ٹھیک ہے جی. وما ادرا کا وومنا اور مامنا، کیا ادرا یدری کا معنی ہوتا ہے جاننا، کاف منا تجھے، مامنا جو ہوتما منا روندنے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہوتما کیا ہے جی. آگے خود ہی فرمایا نار اللہ، نار منا آگ، اللہ منا اللہ، موقد منا جلائی ہوئی، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جی. التی، وہ آگ، تتلیو، تتل منا ہوتا ہے پہنچنا، جھانکنا، ایسے، یعنی آپ کو میں اس مثال دیتا ہوں کہ آدمی اپنی چھت کے اوپر یا چڑھے تو اوپر ایسے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھنا کسی کو، جی جھانک کر، یا دروازے سے یا کھڑکی سے ایسے جھانکنا، اس کو کہتے تتلیو. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو آگ جو ہے وہ پہنچ جائے گی، یہاں مانا کریں گے وہ پہنچ جائے گی دلوں کے اوپر جی. جی افیدہ منا دل، ٹھیک ہے جی. انہ منا بے شک، ہاں منا وہ آگ، علیہم ان کے اوپر، موسد منا بند، یعنی وہ اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا. جی. فی منا میں، آمد منا ستون، ممد منا لمبے لمبے، وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوگا. جی. اس طرح کا آدمی جس کے اندر یہ برے فعل پائے جاتے ہیں تو وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر بند ہوگا. میں پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں جی. جی. خرابی ہے ہر عیب لگانے والے اور تانا دینے والے کی لیے، الذی، جس نے جمع کر رکھا اپنا مال، اور وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا. یا سب وہ خیال کرتا ہے تو اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. جی. کلا، ایسی بات نہیں، لَيُنبَذَنَّ، ڈال دیا جائے گا اس کو، فی الحطمہ، روندنے والی میں. حطمہ منا روندنا بھی کر سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والی میں. وما ادراک، آپ کو کیا معلوم کہ مل حطمہ، وہ توڑ پھوڑ کرنے والی کیا ہے. فرمایا خود ہی نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی، وہ جو تطلع، پہنچ جائے گی یا جھانک لے گی، علی الافئدہ، دل کو. انہا، بے شک، انہا منا بے شک ہوتا ہے، یقیناً اس کا معنی ہوتا ہے جی کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی قیامت والے دن، جی. بڑے لمبے لمبے ستونوں میں جی. ٹھیک ہے اس جی. آگ کو قیامت والے دن ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں. ٹھیک ہے جی. وضاحت میں نے اس کی کر دی آپ کو. اچھا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے احباب کے اوپر، اپنے خاندان والوں کے، فیملی کے اوپر، پھر دوسروں کو صدقہ خیرات کرنے کے بعد جو آپ کا پیسہ بچتا ہے وہ آپ جمع کر سکتے ہیں، جس کو ہم سیونگ کہتے ہیں. آپ اس کو ضرورت کے لیے جمع کر سکتے ہیں، وہ قباحت نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے. آپ اس کو اپنی ضرورت کے لیے، کل کو مجھے کسی ضرورت میں کام آئے گا، اللہ معاف فرمائے، گرمی سردی بیماری انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جی بالکل. کتنا سا پیسہ کہ یار کل کو مجھے اگر کوئی سفر کرنا پڑے، کوئی غمی آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، تو اس کو اس نیت سے رکھنا تو کوئی قباحت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ازواج کے لیے یعنی 6 مہینے سال بھر کا راشن رکھنا کا ثابت ہے. جی ٹھیک ہے. اس لیے لوگ دیہاتوں میں جو اپنی گندم سال بھر کی رکھ لیتے ہیں، اپنا اناج اکٹھا، یعنی گھر کا راشن مہینے کا، 2 مہینوں کا، 3 مہینوں کا لے لیا. رمضان آتا ہے، مسلمان اپنے پورے رمضان کا، جنہوں اللہ نے طاقت دی، اپنے پورے رمضان کا راشن لے کر رکھ لیتے ہیں. جی جی بالکل. اسی طرح مثلاً آپ اپنے کوئی پیسے کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ رکھتی ہیں کہ یار ہمیں کوئی مشکل وقت میں کام آ جائیں گے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی گئی ہو اور مستحق اپنی ذات پر بھی خرچ کیا گیا ہو، ضرورت مندوں کو بھی دے دیا گیا ہو، اور باقی رکھیں تو یہ کوئی بات. اسی طرح سے ہم گھر بنانے کے لیے بھی پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، گھر بنانے کے لیے پیسے آپ جا رکھ سکتی ہیں. یہ تو ضروریات زندگی گھر بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی اور ساتھ اپنے گھر بھی بنایا، زواج کے لیے ایک حجرہ بھی بنایا. تو یہ گھر بنانا یہ تو ضروریاتی زندگی ہے. اور اپنی ضرورت کے مطابق سواری لینا یہ بھی ضروریاتی زندگی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ برا نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ دکھانے کے لیے نہ ہو، ضرورت سے زیادہ جیسے سواری ہے آپ کی جو ضرورت ہے بس اتنی رکھیں. یہ نہیں کہ آپ 4 5 6 7 گاڑیاں لے کے رکھ لیں.
نہیں 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 نہیں، جب بندہ ہے کہ تو پھر اس نے 4 5 6 گاڑیاں، تو یہ تو اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے نا جی. جی بالکل. ہاں جی. تو اپنی ضرورت کے مطابق جب بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر سائیکل کی طاقت دی تو سائیکل لے لے، اور اگر موٹر سائیکل کی ہے تو موٹر سائیکل لے لے، گاڑی کی توفیق دی تو گاڑی لے لے. یہ فضول خرچی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فضول خرچی میں نہیں ہے. کیوں کہ آج یہ سواری ہے، پہلے اونٹ اور گھوڑا اور یہ چیزیں سواری ہوتی تھی، کھچر ہوتے تھے، یہ سارے رکھتے تھے. آپ رسم کی اپنی سواریاں تھیں، اونٹنی بھی تھی، کھچر بھی تھے، صحابہ کرام کی سواریاں تھیں. اس لیے یہ سواری بھی ضرورت ہے، رہائش لینا، رہائش اپنی بنانا یہ بھی ضرورت ہے. آپ کا فریج ہے، آپ کے گھر کی چارپائی ہے، آپ کے بسترے، یہ ساری ضروریات زندگی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اللہ جس کو طاقت ہے وہ گاڑی لے لے، لیکن افراد 2 ہیں گھر کے اور 2 ہی گاڑی ہیں یا 3 گاڑی ہیں، تو یہ فضول خرچ ہے. جی یہ اسراف ہے. جی یہ جائز نہیں ہے شرعاً. اچھا ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہوگا وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، اگر اس نے شرک نہ کیا ہو. ہاں ہاں جی. اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ بے شک بات ایسی ہے جیسے آپ نے سنی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس نے شرک نہیں کیا ہے، اس کے سوا جو بھی گناہ کیا اللہ چاہے گے تو اس کو فوراً معاف فرما دے، اور معاف فرما دے سیدھے جنت میں داخل کر کے، یا اس کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کو تو اس کو پاک صاف کر کے جنت میں ڈال دے. برحال جس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ شہادت پڑھا ہے جی تو وہ بھی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. جی انشاءاللہ. بلکہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا یہ کتاب موت کی تیاری کیسے کریں، اس کے اندر تو ایک آدمی مرا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، یا فرشتوں نے کہا کہ اس کے جسم کے اندر دیکھو اس نے کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کا نام پاؤں پہ دیکھا، بازوں پہ دیکھا، ہاتھوں پہ دیکھا، جسم پہ دیکھا، کہیں بھی نہیں. صرف کیا ہے جی زبان کی طرف دیکھا تو اس کی زبان پہ ایک دفعہ لفظ اللہ نکلا تھا، ایک دفعہ، اور اس لفظ اللہ کی تاثیر بھی اس کی زبان کے اوپر موجود تھی. جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یہ مسلمان ہے اور اس کو جنت میں بھیج دو، اس نے ایک دفعہ میرا نام صدقے دل سے لیا تھا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے جو توحید پہ مرا اور کلمے کے اقرار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہے تو اعمال صالحہ میں کمی ہے یا گناہ اس کے اوپر ہیں تو اللہ اولاً معاف فرما دے، وہ غفور رحیم ذات ہے. اللہ اس کو جہنم میں داخل کر کے گناہ دلا کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. بہرحال یہ ایک نہ ایک دن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے والدین اگر زندہ ہوں تو ان کی مغفرت کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی جی ان کے لیے آپ جو ہے نا قرآن عظیم کے اندر آتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دی ہے کہ یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو. تو اس میں عام ہے چاہے وہ والدین زندہ ہوں چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں جی. اور اسی طرح زندگی میں والدین کے لیے نفل پڑھ کے جو بھی نفلی عبادت ہے بلکہ حتیٰ کہ آپ اپنے فرائض کا بھی اس کو ثواب کی نیت کر سکتی ہیں. اچھا اچھا آپ نے مثلا فرض نماز پڑھی ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا جی، لیکن اس کا ایک فرض کا ادا ہونا ہوتا ہے، ایک فرض کے اوپر ثواب کا ملنا ہوتا ہے. 2 باتیں ہوتی ہیں جی. ٹھیک ہے حاجی صاحب. جی جی. جیسے کہ ہم اپنا مال تجارت پہ لگاتے ہیں تو ایک وہ اصل مال ہوتا ہے، ایک اصل مال کے اوپر منافع ملتا ہے جی. اسی طرح ایک فرض ہوتا ہے اور فرض ادا کرنے سے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے اور ایک اس فرض کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا وعدہ ہے جی. تو آپ وہ ثواب اپنے والدین کو بھی نیت کر سکتی ہیں جی، نفل کی بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسے میں جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. حیات میں بھی اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر والدین چلے گئے اور گناہگار ہیں تو یا رسول اللہ ان کے لیے معافی کی کوئی فرمایا کہ اس کی اولاد کثرت سے ان کے لیے کیا کرے، استغفار کرے جی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے معافی تلافی کی دعا کرتا رہے. اللہ غفور رحیم ذات ہے.
औलाद की दुआ के सदके अल्लाह ताला उसके वालिदैन की मगफरत फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हाँ जी। तो अब ये जो आपके जहन में बात आई थी कि हम अपनी जरूरत के लिए कुछ पूंजी जमा करके रख लेते हैं, तो क्या ये माल जमा करने में, ये वईद में तो नहीं है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वईद में नहीं है। जी जी, ठीक है, क्लियर हो गया ये। ठीक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।